غیبت سے بچیں، خاص طور پر کوئی ایسا کلمہ زبان سے تب نہ آئے جس میں کسی مسلمان کی دل آزاری ہو یا حقارت ہو، ورنہ ہمارا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں شیطان ہمیں سینما تو نہیں دکھوا سکتا، یہاں گانے بھی نہیں سنوا سکتے، ہم اس سے فارغ ہیں، لیکن ایک کام ہم سب سے وہ کروا لے گا، وہ غیبت اور اوروں کی برائی اور اوروں کی کمیاں ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے عمل کو چھلنی کر دے، خالی کر دے گی، تو اس سے حفاظت رکھی جائے تو انشاءاللہ ہمارا یہ سارا عمل قیمتی بنے گا اور اللہ کے دربار میں قبول ہوگا۔ کچھ سوال ہیں؟ کیا حج کی صحیح کو پہلے کیا جا سکتا ہے؟ حج کی صحیح احرام باندھ کے ایک طواف کر کے اور اس کے بعد صحیح کر لیں تو حج کی صحیح مقدم ہو سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بعد میں کرے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو پھر اس کو احرام باندھنا پڑے، وہ چاہے 6 کو پھر اس سے احرام کی پابندیاں اس کے ساتھ شروع ہو جائیں۔ تو حج میں جو صحیح ہوتی ہے طواف زیارت کے ساتھ صحیح جڑی، انشاءاللہ حج کا طریقہ بھی عرض کریں گے اور لوگ بھی باقی بھی آ جائیں جو آنے والے ہیں، کل تک آ جائیں گے۔ تو حج کی صحیح حج سے پہلے ہو سکتی ہے، لیکن پھر طواف پھر احرام میں رہنا پڑے گا، سادہ کپڑوں میں نہیں ہو سکتی۔ کیا عورتیں پیدل حج کر سکتی ہیں؟ کر سکتی ہیں، گم ہو جائیں تو اپنی ذمہ داری۔ اگر گم ہو جائیں تو ان کی اپنی ذمہ داری، پیدل کر سکتی ہیں، کرنا نہیں چاہیے۔ تکلیف پیدل میں بھی ہے، سواری میں بھی ہے۔ دیکھو بھائیو بہنوں، ہر سال لاکھوں لوگ مزدلفہ نہیں پہنچ پاتے، ہر سال 1997 سے، بلکہ اس سے بھی پہلے، اس سے پہلے کم ہوتا تھا، لیکن 1997 میں جب آگ لگی تو اس کے بعد حکومت نے خیمے فٹ کر دی۔ وہ خیمے اتنے زیادہ ہو گئے کہ مزدلفہ میں چلے گئے، مزدلفہ آدھے کے قریب مینا میں شامل ہو گیا۔ اب مزدلفہ میں جو ٹھہرنے کی جگہ 20 لاکھ آدمیوں کے لیے ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا۔ ہر سال 5، 6، 7 لاکھ آدمی ایسا ہے جو مزدلفہ نہیں پہنچ پاتا۔ ٹریفک لائنیں، کہیں ایسی لائن میں پھنس گئے جہاں آگے جا ہی نہیں سکتے، تو ہر آدمی میں اس وقت ہمت نہیں ہوتی کہ وہ پھر پیدل چل کے مزدلفہ چلے جائے۔ پھر مزدلفہ اور عرفہ کے درمیان اندھیرا ہے، لائٹنگ کوئی نہیں سڑک کے اوپر، تو خود ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے کہ نہیں عرفہ مزدلفہ نہیں پہنچ سکے۔ تو پیدل میں بھی لمبا سفر ہے، کچھ 16 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ جو مرد عورت چلنے کے عادی ہوں ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن جو چلنے کے عادی نہیں ہے، صرف ثواب کے لیے چلیں گے تو وہ پھر باقی اعمال سے رہ جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ پیدل نہ کیا جائے۔ دم کب واجب ہوتا ہے؟ وہ بہت سے واجب کو چھوڑنے سے دم واجب ہوتا ہے، واجب کو چھوڑ دینے سے دم واجب ہو۔ جو چیزیں واجبات میں ہیں ان کو کوئی چھوڑ دے تو دم واجب ہوتا ہے۔ وہ زیادہ نہیں ہے، کچھ ہیں تو انشاءاللہ بعد میں اس کی تفصیل بتا دیں۔ حج کے موقع پر کون سا کلام کب پڑھنا ہے؟ حج کے موقع کے لیے کوئی مخصوص کلام نہیں ہے۔ ایک بات عرض کروں، دعا الفاظ کا نام نہیں ہے، دعا کیفیت کا نام ہے۔ کیفیت کہ ایک فقیر کی التجا جیسے ہوتی ہے نا، اس کا نام ہے دعا۔ اس کے لیے نہ کوئی الفاظ شرط ہیں نہ کوئی تعبیرات شرط ہیں، ہاں اس کے لیے فقیرانہ کیفیت کا ہونا ضروری ہے۔ پھر وہ چاہے پشتو میں مانگے، چاہے اردو میں مانگے، چاہے عربی میں مانگے، وہ دعا بن کے ڈائریکٹ اللہ کے عرش تک پہنچے گی۔ باقی کافی ہاتھ میں لے کر، کتاب ہاتھ میں لے کر پڑھتے چلے جانا، اس کا اجر تو ملتا ہے لیکن وہ دعا نہیں بنتی۔ دعا تو ایک کیفیت ہے، جب وہ طاری ہو جائے تو اس میں آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ باقی حج کے لیے کوئی دعا، کوئی کلام مخصوص نہیں ہے۔ میرے نبی کو پتا تھا میری امت اکثر پڑھی ہوئی نہیں ہے، تو آپ نے کوئی مخصوص ورد نہیں بنایا حج کے لیے، کوئی مخصوص ورد نہیں بنایا حج کے لیے۔ یہ توابع کتاب لے کر پہلے چکر کی دعا،
دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، اور وہ اتنی غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، اتنی غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان کو کوئی پتہ نہیں بھی کسی عورت میں ٹکر لگ رہی ہے، کسی بوڑھے میں ٹکر لگ رہی، انہوں نے کتاب تے نظر ان دی پاویں اگلے نو رگڑنے تے پاویں پچھلے انہوں نے رگڑ دے۔ لہذا یہ پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، یہ کہیں سے ثابت کوئی نہیں ہے۔ ذکر کرو، تلاوت کرو، دعا مانگو عربی میں، اپنی زبان میں، جیسے بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، لیکن کوئی صرف رکن یمانی سے لے کر اور حجر اسود تک ایک چھوٹی سی دعا، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ ایک دعا اللہ کے نبی نے مانگی ہے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک، بس یہ چھوٹی سی دعا ہے۔ اگر پہلا جملہ نہ یاد رہے تو قرآن کی دعا تو عام ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وہی مانگی جا سکتی ہے، باقی کوئی دعا مخصوص نہیں، نہ سعی میں، نہ طواف میں، نہ عرفات میں، نہ مزدلفہ میں، نہ منا میں۔ جب جن لوگوں کو گھبراہٹ ہے رش سے، وہ کچھ پڑھ سکتے ہیں ڈر کے لیے، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، بس استغفار ہی کرو۔ طواف زیارت اور اس کی سعی 12 تاریخ کی مغرب سے پہلے پہلے، اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے، لیکن پھر وہی وہ دم والی بات آ جائے، دم آئے گا۔ لیکن کوئی معذور ہو جاتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے بغیر دم کے بھی ٹھیک، بشرطے کہ عذر ہو اور وہ نہ بیمار ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، کوئی اور تکلیف ہو جاتی ہے، وہ نہیں 12 کی شام تک کر سکتا، اگر عذر لاحق ہو جائے پھر بعد میں بھی اگر کرے گا تو دم نہیں۔ مینا کے میدان میں بال کاٹنا ضروری نہیں، جہاں بھی موقع ملے بال کاٹنا، اور غسل بھی اس کے بعد واجب نہیں ہے، موقع مل گیا تو غسل کر لے، کپڑے بدل لے، ورنہ وضو سے بھی کام چل سکتا ہے۔ حرم کی نماز اور حرم سے باہر کی نماز میں فرق، ہم حدود حرم میں ہیں، ایک تو ہے حرم بیت اللہ کی مسجد، وہاں کی نماز، ایک ہے حرم۔ حرم ایک انڈے کی شکل، جیسے نا انڈا نہیں، آم، جیسے آم کی شکل ہوتی ہے، یہ یوں ایسے کر کے ایک گول دائرہ ہے، یہ اللہ نے باؤنڈری لگوائی، اس کے حکمت اللہ جانتا ہے۔ اس جدے کی طرف زیادہ لمبا فاصلہ ہے، جدے کی طرف جاتے زیادہ فاصلہ ہے، یہ جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں ادھر کم فاصلہ ہے، تو وہ ایک ایسے بیضوی سی شکل ہے، آم کی شکل سمجھ لیں، بلیک بورڈ ہوتا تو میں آپ کو ایسے بنا کے دکھاتا، یہ حدود حرم ہے۔ اس کے اندر جہاں بھی کوئی نماز پڑھے گا یا تلاوت کرے گا یا ذکر کرے گا وہ 1 لاکھ کے برابر ہے۔ البتہ حرم شریف جو مسجد ہے اس کی فضیلت الگ ہے، لیکن 1 لاکھ کا جو اجر ہے وہ بیت اللہ کے ساتھ خاص نہیں، حدود حرم کے اندر جہاں بھی آپ ہیں تو آپ کے لیے وہی اجر لکھا جائے گا جو اللہ کے نبی نے 100,000 حسنہ کا حکم تھا کہ جو بشارت سنائی کہ 1 نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ ہاں ہم حرم میں ہیں، ہم حرم کی حدود میں ہیں۔ ہاں، احرام باندھنے سے پہلے جسم کو عطر لگانا ہے، لگا سکتے ہیں، کپڑے کو نہیں۔ تب اللہ کے نبی نے احرام سے پہلے خوشبو لگائی اور سر میں، بالوں میں، داڑھی میں خوشبو لگائی، وہ ٹھوس شکل میں تھی تو وہ لگی ہوئی رہی آپ پر، لیکن احرام کو آپ نے خوشبو نہیں لگائی، تو احرام کو خوشبو نہ لگائی جائے، جسم پہ خوشبو لگا سکتے ہیں۔ مقامی امام کے پیچھے تو ہم نے 4 ہی پڑھنے، باقی جو 15 دن سے کم جن کا قیام ہے وہ مسافر ہیں، وہ 2 رکعت پڑھیں۔ جن کا مینا جانے سے پہلے، مینا جانے سے پہلے، مثلا ہم نے اب انشاءاللہ 7 تاریخ کو غالباً جانا ہے مینا، تو 7 ہے 6 دسمبر، ہاں 6 دسمبر کو ہم نے مینا جانا ہے، تو 6 تک جن کے 15 دن پورے نہیں ہو رہے وہ سب مسافر ہیں، جن کے 6 تاریخ تک 15 دن پورے ہو رہے ہیں وہ مقیم ہو جائیں، وہ 4 پڑھیں۔
جب آدمی احرام میں ہوتا ہے تو عمرے کا ہو یا حج کا ہو، اس میں خوشبو لگانا، اس میں بال کٹانا، اس میں ناخن کٹوانا، اس میں بیوی کے پاس جانا، یہ ساری چیزیں دم کو واجب کر دیتی۔ قصد کیوں پڑھنی چاہیے؟ اللہ نے اجازت دی۔ جی الگ ہے، جب تک یہ ایک انتظامی چیز ہے، جب تک یہاں کی حکومت اور یہاں کی جو ذمہ دار لوگ ہیں جب تک وہ یہ اعلان نہیں کرتے اس وقت تک وہ باہر ہے۔ اب یہ کیسے تشویش چل رہی ہے کہ مینا مکے میں داخل ہو چکا ہے لہذا نمازیں پوری پڑھیں، آپ اس پر سہولت کو اختیار کریں۔ جب تک یہاں کی حکومت یہ اعلان نہیں کرتی اور یہاں کا متفقہ علماء کا بورڈ یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ مینا کو ہم نے مکے میں شامل کر دیا ہے، تو وہ مکے سے باہر ہے، چاہے اس کی آبادی اس سے بھی آگے چلی جائے، وہ مکے سے باہر ہے، لہذا اس وہاں جانا ایسے جیسے ہم مکے سے دوسری جگہ چلے گئے، تو اس میں زیادہ تشویش میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک یہاں کی حکومت کا مسئلہ ہے۔ جی جی اب تو اس کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں، کیا کریں؟ دیکھو کہتے ہیں امت علماء کا اختلاف رحمت ہے، امت کا نہیں علماء کا۔ تو صرف آج کل جو حرم میں نماز ہو رہی ہے نا، امام مالک کے فتوے کے مطابق ہو رہی، ورنہ باقی کسی امام کے نزدیک نماز نہیں ہو رہی، چونکہ آگے بھی عورتیں کبھی پیچھے عورتیں، دائیں دیکھو تو بائیں دیکھو، تو یہ بیچارے پہلے کوشش کرتے تھے کہ چھت کے اوپر کوئی نہ عورت جائے، لیکن پھر وہ گم ہونے لگی اور اتنے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں وہ پتہ ہی نہیں لگتا، گم ہو جاتے ہیں، تو پھر انہوں نے اس مشکل کو دیکھتے ہوئے اوپر کی بھی اجازت دے دی۔ رمضان میں کرتے ہیں کہ اوپر نہ کوئی جائے، لیکن حج میں اب چھوڑ دیا۔ تو اب امام مالک کے نزدیک، کیونکہ امام مالک کے نزدیک امام کے آگے کھڑے بھی ہو جائے تو بھی نماز ہو جاتی ہے، کہ امام صرف جمع کرنے کے لیے ہے، جمع کرنے کے لیے، لہٰذا اس میں عورت ہو مرد ہو، کوئی آگے کھڑا ہو جائے کوئی پیچھے کھڑا ہو جائے، سب کی نماز ہو جائے۔ تو لہذا اللہ کی ذات سے امید ہے وہ ہو جائے گی۔ بھائی اس میں مسجد میں ہوں گے، جب وہ مسجد میں ہوں گے تو چار ہی پڑھنی ہے، وہ پتہ ہے جہاں مساجد میں پوری نماز ہوتی۔ ایک اور کثرت ہم نے پڑھ لی تو اب ہمارے پاس سنت اور نفل ویسے تو نہیں پڑھنا، لیکن ہم ثواب کی خاطر تو پڑھیں۔ جتنے بھی سنن ہیں وہ سفر میں نفل ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو سنت کہہ ہی نہیں سکتے۔ اگر اللہ کے نبی نے سنتیں پڑھی ہوتی تو پھر ہم کہتے ہیں بھائی سنت، اللہ کے نبی نے سفر میں کبھی نہیں پڑھی، ہمیں ان کو نفل سمجھ کے پڑھیں تاکہ ایک رکعت 1,00,000 کے برابر آپ کو مل رہی ہے تو اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ بھئی سفر میں اللہ کے عبداللہ بن عمر جو تھے نا، انہوں نے نماز پڑھی ظہر 2 رکعت، تو کسی نے کہا سنتیں نہیں پڑھی، کہا پھر میں 4 فرض پورے نہ کر لیتا، اللہ نے میرے فرض چھوڑ دیے تو مجھے سنتیں پڑھواتا ہے۔ تو یہ اللہ کی گنجائش ہے، کوئی اس کو چھوڑ دے کوئی مضائقہ نہیں، کرنا چاہیے کہ پھر کون سا بار بار آدمی آتا ہے، یہاں ہر سجدہ 1,00,000 کے برابر ہے، ہر رکعت 1,00,000 کے برابر ہے۔ بھائی کوئی حج کی بات پوچھے۔ اچھا 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 ٹھیک۔ طواف کے دوران جو ہے، طواف کے دوران جب ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں تو بے تاجہ دھکا پہ ہوتا ہے، خاص طور پہ جب آپ گراؤنڈ فلور پہ نیچے کر رہے ہوتے ہیں، اب اس میں لوگ بغیر تھے کہ گولیاں لگ رہی کچھ لگ رہی ہے، اب اس کے لیے کیا ہے کہ آپ اگر کسی کو تکلیف نہ دینا چاہیں تو آپ اس کے سب سے اوپر والے فلور پہ جا کے طواف میں کہہ رہے ہیں بہت زیادہ ہو رہا تھا کم فعل، تو ایسی حالت میں طواف سے بچنا چاہیے، طواف کی بجائے نماز پڑھے، نفل